پھر جو کفن کی تنیوں میں لپیٹ کر کے تجھے لے کر کے جایا جائے گا تو اچھا نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے خود چل کے مالک کی دہلیز پہ چلے جاؤ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ بندے کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 4 سوال نہیں کر لے گا۔ السلام علیکم میرے بھائیو، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میرے بھائیو، آج میں آپ کے لیے محمد رضا ثاقب مصطفیٰ صاحب کا ایک بیان لے کر آیا ہوں۔ میرے بھائیو، بیان پر جانے سے پہلے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں کہ ہر آنے والا نیا بیان آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ میرے مخاطبین جو اس وقت میرے سامنے موجود ہے بالمشافہ اور پوری دنیا کے اندر جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، ان میں زیادہ تر تعداد نوجوانوں کی ہے، تو میں آپ سب سے مخاطب ہوں اور آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جوانی دوبارہ نہیں ملنی۔ بندہ کہتا ہے بڑھاپا آئے گا دیکھ لیں گے، جس طرح ہر چیز کا سرور جوانی میں ہوتا ہے، ہر چیز کا لطف بندہ کہتا ہے جوانی میں ہے، سجدوں کا جو لطف جوانی میں ہے وہ کسی اور زمانے میں نہیں ہے۔ اپنی پیشانی کو سجدوں سے آشنا کرو، اپنی جوانی کو مثل سحر بے داغ رکھنا، اپنے شباب کو الجھنے نہ دینا، اپنے شباب کے تقدس کو پامال نہ ہونے دینا۔ اس کائنات کا بہترین چہرہ وہی ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہے۔ اپنے تقدس کو مجروح نہ ہونے دینا۔ تمہاری زندگی شبنم سے پاکیزہ تر رہے، سحر سے پاکیزہ تر رہے، تمہاری جوانی اتنی خوبصورت ہو کہ محمد عربی کو رشک آئے تمہاری جوانی پر۔ اپنی جوانی کو آوارگی میں بسر نہ کرنا، اپنی اس جوانی کو دین کے لیے وقف کرنا۔ سحری کے سجدوں میں آنسو بہا کر کے جوانی کا لطف کشید کرنا۔ جوانی کا لطف اور مزہ رب کے ساتھ محبت اور رب کے ساتھ عشق کرنے میں ہے۔ جوانی کے اندر دل کی بے تابیاں، دل کی بے چینیاں اور دل کی بے قراریاں ذرا مسلح پہ لے کے آؤ۔ عشق کرنا ہے تو کسی آوارہ سے نہیں، عشق کرنا ہے تو رب العالمین سے کرو، آمنہ کے لال سے کرو، تو پھر دیکھنا کہ یہ جوانی کیا نور بخشتی ہے۔ تم نے اس کے حضور پیش ہونا ہی ہونا ہے، اس کے حضور جانے سے تم بچ نہیں پاؤ گے، چھٹکارا نہیں، رستگاری نہیں۔ ایک ایک عمل کا تمہیں حساب دینا ہوگا، ایک ایک حرکت اور ایک ایک سکنت تمہاری تشت ازبام ہوگی۔ تمہارا پوشیدہ اور مخفی عمل قیامت کے دن سامنے آ جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ قرآن ہے، یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے۔ انہ لقول فصل وما هو بالہزل، فرمایا یہ قول فیصل ہے، یہ طے شدہ حقیقت ہے، یہ امر واقعی ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ یوں ہی کو کہانی بیان کر رہا ہے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، یہ اپنی آنکھوں سے تم دیکھو گے۔ آج انکار کرو یا اقرار کرو، تمہیں کھلا موقع دیا ہے، حتیٰ کہ تم کافر بن کے زندگی گزارنا چاہو، نمرود بن کے جینا چاہو، فرعون بن کے جینا چاہو، حامان بن کے جینا چاہو، ہم تجھے دنیا پہ موقع دیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ جب زندگی کی بساط لپیٹے گی پھر کام ختم ہو جائے گا، نہیں، یہ تمہیں ہمیں فرصت دی ہے، پھر ہم نے تم سے حساب لینا ہے، ایک ایک عمل تمہارے سامنے آئے گا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے۔ فآمنوا باللہ، تو بہتر ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے حضور تو تم نے آنا ہی آنا ہے۔ بہتر نہیں ہے کہ جیتے جی آ جاؤ، پھر لوگ تجھے اٹھا کے لائیں گے۔ اچھا نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے چل کے آ جاؤ۔ کی آگ سن لوک یعقوب تینوں، جدوں ٹر پہ ہوں سر منہ کج کے توں، پھر جو کفن کی تنیوں میں لپیٹ کر کے تجھے لے کر کے جایا جائے گا تو اچھا نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے خود چل کے مالک کی دہلیز پہ چلے جاؤ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ بندے کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 4 سوال نہیں کر لے گا۔ آپ دیکھیے، میں دیکھوں کیا ہم ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ پہلی چیز، اللہ پوچھے گا عمر کہاں گزاری۔ دوسرا سوال، اللہ تعالیٰ علم کے بارے میں پوچھے گا، جو پڑھا تھا بتا عمل کہاں تک کیا۔ خلوت، جلوت، زندگی، شام و سحر تیرے اس سیکھے ہوئے علم کی مطابقت میں تھے یا علم عزت دولت کمانے کے لیے پڑھا تھا۔ تیسری بات، اللہ پوچھے گا مال کمایا کیسے، اور مجھے بتا مال خرچ کہاں کیا۔ آج لوگ نیب سے ڈرتے ہیں کہ ہم سے پوچھ نہ لیا جائے کہ یہ آیا کہاں سے، منی ٹریل پیش کرو، یہاں ہم بچ جائیں گے۔ کوئی مکر، کوئی دھندا، کوئی فریب چل جائے گا، کوئی پریشر، کوئی افرادی قوت، کوئی سیاسی اثر و رسوخ، کوئی رشوت، کوئی سفارش،
कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल ही आएगा। और आज की दुनिया में सिर्फ यही पूछा जाता है कमाया कहाँ से, ये नहीं पूछा जाता खर्च कहाँ किया। जैसे चाहो खर्च करो, लेकिन वहां सवाल होगा वफीमा अनफक़हू, खर्च कहाँ किया, ये सवाल भी किया जाएगा। वह अन जिस्म ही फीमा अबला हो, और जिस्म के बारे में पूछा जाएगा, इस जिस्म को दी हुई तवानाइयों को खर्च कहाँ किया। बाज़ रिवायत में अन शबाब ही फीमा अबला हो, जवानी के बारे में पूछा जाएगा, तेरी जवानी के खूबसूरत दिन कहाँ गुजरे, मजनू बन के चौकों में खड़ा तो नहीं रहा, पार्कों के गिर्द परवानों की तरह घूमता तो नहीं रहा, तेरी नजर बदकारियां तो नहीं करती रही, अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बन के जिंदगी तो नहीं गुजारी, तेरी सारी सारी रात 4 इंच की स्क्रीन के ऊपर बदकारियां करते बसर तो नहीं हुई। पूछा जाएगा बता जवानी कहाँ गुजरी, जवानी मस्तानी है ये कह करके तूने हर ज़ाब्ते से छुट्टी तो नहीं कर ली थी, या जवानी के तकद्दुस को तूने महफूज किया और रातों की तन्हाइयों में अल्लाह के हुजूर सजदा रेजी करता रहा। मेरे और आपके आका मौला ने फरमाया जो जवान जवानी में तौबा करे वो अल्लाह को महबूब है। अल्लाह अकबर। और अल्लाह जिन 7 लोगों पर अपने अर्श का साया करेगा उनमें से एक शख्स का जिक्र करते हुए फरमाया वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी, क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा अल्लाह उसे अपने अर्श का ठंडा साया अता फरमाएगा। देख लें मेरे भाइयों, अल्लाह पाक को इंसान की जवानी की इबादत कितनी पसंद है। मेरे भाइयों, आज हम सोचते नहीं ये बात। अल्लाह पाक को इंसान के गर्मी के रोज़े और सर्दी की नमाज बहुत पसंद है। आज हम इन चीज़ों को सोचते नहीं, और ये भी हमें यकीन है कि एक दिन अल्लाह के हुजूर वापस जाना है। जो जो दुनिया में आया है उसने एक दिन मौत का जायका ज़रूर चखना है। मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हों, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने हमें माँ की गोद में ही दीन इस्लाम दे दिया है। आज हमें परवाह नहीं है। मेरे भाइयों, जवानी की इबादत अल्लाह पाक को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है मेरे भाइयों, फिर मिलेंगे किसी और नए बयान के साथ। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।